السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبجیکٹ ہمارا اسلامیت کا ہے، 10th کلاس، اور موضوع ہمارا آج ہوگا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 1، تعارف اور اس کے مضامین خلاصہ وغیرہ۔ سورۃ الاحزاب کا تعارف۔ مقام نزول اس سورت کا ہے کہ سورۃ الاحزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ الاحزاب میں رکوع اور آیتوں کی تعداد کچھ اس طرح سے ہے کہ سورۃ الاحزاب میں 9 رکوع اور 73 آیات ہیں۔ احزاب نام رکھنے کی وجہ، احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور لشکر۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا، اور چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق و متحد ہو کر گروہ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل کر مدینے کے اطراف میں خندق کھود کر مدینے کا دفاع کیا تھا، اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے خوف رکھنے پر قائم رہنے، کفار و منافقین کی پیروی سے بچنے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین اور دنیا کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سب مسلمانوں پر نافذ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات تعظیم اور حرمت میں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اس صورت میں غزوہ احزاب کے دن مسلمانوں پر کیا کیا انعام ہوئے یاد دلایا گیا ہے۔ منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا اور ان کی سازشوں کو ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ اور یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ اس صورت میں ازواج مطہرات کو چند احکام دیے گئے، پردے کرنے کے متعدد احکام بیان فرمائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ بیان ہوا۔ مسلمانوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار ہونے کی بشارت دی گئی۔ اس صورت میں بیوی کو ماں جیسا کہہ دینے کا حکم، رشتہ دار کو ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں اور کوئی اجنبی وارث نہیں ہوتا، اس کا حکم، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے کا حکم، نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینے کا حکم، اور مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ ترجمہ: اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، یا ایہا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ولا تطع، اور بات نہ ماننا، ولا تطع، اور بات نہ ماننا، کافرین، کافروں کی، کافرین، کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی، ان، بے شک، ان، بے شک،
اللہ 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 کانا ہے علیمن علم والا حکیمہ حکمت والا یا ایہا النبی اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایہا النبی کے ساتھ خطاب فرمایا، جس کے معنی یہ ہے کہ ہماری طرف سے خبریں دینے والے، ہمارے اسرار کے امین، ہمارا خطاب ہمارے پیارے بندوں کو پہنچانے والے، نام پاک کے ساتھ یعنی یا محمد کہہ کر خطاب نہ فرمایا، جیسے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو خطاب فرمایا ہے۔ اس سے مقصود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور تکریم، آپ کا احترام اور آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو النبی کے ساتھ ندا کی ہے، نام کے ساتھ ندا کرتے ہوئے یا محمد نہیں فرمایا، جس طرح دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ندا کرتے ہوئے فرمایا کہ یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا اور یا یحییٰ علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس سے مقصود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و وجاہت کو ظاہر کرنا ہے، اور النبی ان القاب میں سے ہے جو نام والے کے شرف اور مرتبے پر دلالت کرتا ہے۔ یاد رہے کہ سورہ فتح میں جو محمد الرسول اللہ فرمایا گیا، اس میں آپ کا نام پاک اس لیے ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور لوگ آپ کے رسول ہونے کا عقیدہ رکھیں اور اس کو عقائد حقہ میں شمار کریں۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ابو سفیان بن حرب، اکرمہ بن ابو جہل اور ابو العور سلیمی جنگ احد کے بعد مدینہ طیبہ آئے اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے یہاں مقیم ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کے لیے امان حاصل کر کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لات، عزا اور منات وغیرہ بتوں کو جنہیں مشرکین اپنا معبود سمجھتے ہیں کچھ نہ فرمائیے، اور یہ فرما دیجئے کہ ان کی شفاعت ان کے پجاریوں کے لیے ہے، تو اس کے بدلے میں ہم لوگ آپ کو اور آپ کے رب کو کچھ نہیں کہیں گے، یعنی آئندہ آپ سے لڑائی وغیرہ نہیں کریں گے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ گفتگو بہت ناگوار گزری، اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں، اس لیے قتل نہ کرو بلکہ مدینہ شریف سے نکال دو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو نکال دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، اے پیارے نبی، آپ ہمیشہ کی طرح استقامت کے ساتھ تقوی کی راہ پر گامزن رہیے اور کافروں اور منافقوں کی شریعت کے خلاف بات نہ ماننے پر قائم رہیے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے،
اور مقصود کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے فرمانا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امان دے دی تو تم اس کے پابند رہو اور عہد توڑنے کا ارادہ نہ کرو اور کفار اور منافقین کے خلاف شرع بات جو ہے اس کو نہ مانو۔ آن لائن کلاسز میں شمولیت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔